اور 70,000 فرشتے روزانہ شام کے وقت میری قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور برکت کے لیے اپنے پروں کو میری قبر انور سے مس کرتے ہیں. اور فرمایا جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے پھر اس فرشتے کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتی. اب آپ اس حدیث پاک پر توجہ فرمائیں. اگر روزانہ صبح بھی 70,000 آئیں اور شام بھی 70,000 آئیں تو یہ روزانہ کے 1,40,000 بن جاتے ہیں. 1,00,000 اور اب عقل انسانی کوئی بھی انسان اس دنیا کے دن بھی شمار نہیں کر سکتا. دن کہ دن کتنے گزر گئے اور کتنے ابھی آنے. پھر اگر ہر روز 1,40,000 فرشتے بھی آ جائیں تو انہیں شمار کرنا پھر کسی بندے کے بس کی بات نہیں رہتی. اب ذرا تصور فرمائیں اتنے لا تعداد فرشتوں میں سے اعمال کا لکھنا یہ صرف کرامن کاتبین کا کام ہے، سب کا نہیں ہے. اعمال کا پوچھنا یہ منکر نکیر کا کام ہے، سب کا نہیں ہے. وحی کو لے کر آنا یہ سیدنا جبریل امین کا کام ہے، ملک الموت کا نہیں ہے. روح کا قبض کر لینا یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے، کسی اور فرشتے کا نہیں. تو یہ ساری ڈیوٹیاں ایسی ہیں جو اللہ بانٹ بانٹ کر عطا فرماتا ہے. جو کوئی کرتا ہے وہ بولیے کوئی نہیں کرتا. اب اگر اس ترجمے کی طرف دیکھا جائے کہ اللہ اور فرشتے بیچتے ہیں تو سوال ابھرتا ہے ذہن میں کہ جب فرشتے بیچتے ہیں تو یہ ڈیوٹی اللہ نے کتنوں کو عطا فرمائی؟ کیا وہ بھی کوئی 2-4 ہیں، کوئی 5-6 ہیں، کوئی 8-10 ہیں؟ آ جائیے نص قرآنی کی طرف. اللہ جب فرشتوں کا ذکر کرتا ہے، اب وقت نہیں زیادہ نہیں، ایک مثال سورہ قدر کو دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ، شب قدر کی رات فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا جبریل امین کا شمار فرشتوں میں نہیں ہے؟ بولیے کیا جبریل امین کا شمار فرشتوں میں نہیں ہے؟ ہے. تو الگ ذکر کرنے کا مطلب کیا تھا؟ الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سارے نہیں. اور جب درود کی باری آئی تو صرف ملائکہ نہیں کہا، ان اللہ و ملائکتہ، اضافت کی ضمیر، علماء بیٹھے ہیں، اضافت کی ضمیر کے ساتھ بیان کیا کہ لوگوں یہ بات صرف فرشتوں کی نہیں ہے کہ تم 2 4 5 10 کو دیکھو. ملائکتہ جو بھی اس کا فرشتہ ہے، جو بھی اس کا فرشتہ ہے، یہ 2 4 نہیں ہے. جتنے فرشتے میں نے پیدا کر دیے سب کام بانٹ بانٹ کر دیتا رہا. کوئی 2 کو دیا، کوئی 4 کو دیا، کوئی 6 کو دیا، کوئی 10 کا دیا. اور جب باری ذکر محمد مصطفیٰ کی آ گئی تو 2 4 نہیں، ملائکتہ سب کو جمع کر کے کہا کہ جو میرا فرشتہ ہے اسے محمد مصطفیٰ پر درود بھیجنا ہوگا. اب تصور کریں، توجہ کریں. اب وہ شخص سمجھے اس بات کو توجہ سے، وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا جو درود نہ پڑھے، ہو ہی نہیں سکتا. جو فرشتہ ہے اسے یہ کام کرنا ہوگا، اسے یہ کام. بڑی توجہ سے سنیے. اب فرشتے کی پہچان پورے قرآن میں نہیں ملے گی.
کہیں اور نہیں ملے گی کہ فرشتہ ہوتا کون ہے، کسے کہیں فرشتہ. تو رب نے کہا آؤ نبی کے ذکر کا صدقہ فرشتے کی پہچان بھی سمجھ لو. فرشتے کی، اور کیا فرمایا اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سارے کرتے ہوں. اس انداز میں فرمایا فرشتے کی ایک ہی پہچان ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی اور ہو یا نہ ہو، ذکر محمد مصطفیٰ لازم کرے گا. میرے محبوب کا ذکر لازم کرے. اب دیکھیں یہاں آیت کریمہ ختم نہیں ہوئی، یہاں آیت کریمہ ختم نہیں ہوئی، ساتھ ہی اس نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں فرشتے کی پہچان دی ہے وہاں مومن کی بھی دے دوں، وہاں ایمان والے کی نشانی بھی بتا دوں. اور کیا بتائی سنیے، فرمایا لوگوں سوچو اگر کوئی درود نہ پڑے تو وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، تو زمین پر رہنے والوں تم میں سے اگر کوئی درود و سلام نہیں پڑے گا تو وہ مومن کیسے بن سکتا ہے؟ تمہارے ایمان کی نشانی نسبت درود و سلام کو بنایا. تو شاعر کو لکھنا پڑا ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. اب سن لیں یہ حدود کون سی ہیں، یہ بھی تو سوچیں. الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ 30 پاروں کی حد ہے. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر کہ خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. اور نبی کا نام جو آئے یہ اب آپ کے لیے ہے. اور میں یہاں جملہ کہتا ہوں یہ پہچان ہے. یہ نام نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں کہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. حلال خون ہے شامل وجود. تو فرمایا لوگوں فرشتوں کے لیے درود اور مومن کے لیے درود بھی اور سلام بھی. اور توجہ کریں درود کا حکم ایک بار آیا ہے صلو علیہ، اور سلام کا حکم 2 بار آیا ہے وسلموا تسلیما. ایسا سلام جو با ادب بھی ہو اور کثرت سے بھیجا جائے، کثرت سے بھیجا جائے. یہ ہے اس کا ترجمہ. یہ میں نے عرض کیا اب یہ ممکن نہیں رہا کہ فرشتہ ہو کر درود نہ بھیجے. آپ سمجھ گئے نقطہ؟ اب ترجمہ سنیں. بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے. آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ 2-4 کا کام نہیں ہے، فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا ترجمہ آ گیا. اب اس سے آگے چلیے. حضرات محترم اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے درود کا حکم دیا ہے، درود اور سلام کا حکم دیا ہے. اب توجہ طلب بات یہ ہے کیا پورے قرآن میں صرف یہ ایک ہی حکم ہے؟ بولیے. نہیں، اور بھی کئی حکم ہے، احکامات ہیں. نماز کا حکم، میں بڑے بڑے حکم دیکھ لیتا ہوں. روزے کا حکم، حج کرنے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، نوافل کا حکم، صدقات کا حکم، نیک اعمال کرنے کا حکم اور برے کاموں سے بچنے کا حکم. یہ سارے حکم ہیں یا نہیں؟ بولیے. اب میرا جملہ سنیے گا. اللہ کی عزت کی قسم یہ درود و سلام بھی حکم ہے، مگر اس رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے کے لیے پورے قرآن کے سب احکامات میں سے جتنے بھی حکم ہیں اس حکم درود و سلام کو سب سے منفرد اور بے مثل بنایا ہے. اب یہ تشریح میں آگے عرض کرتا ہوں مگر جملہ سن لیں. ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں. اگر حضور کے درود و سلام کے حکم کی اس نے مثل نہیں بننے دی، درود و سلام کے حکم کی مثل نہیں بننے دی،